السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم سب اس کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیشہ اپنا بنائے رکھے، اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ برا چاہنے والوں کا ہمیشہ برا ہوگا، اور خیر اور نیکی کرنے والوں کا جلد یا بدیر دائمی خیر ہی ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جا بجا اس بات کی تصریح کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ پائے گا، اور جو بھی ذرہ برابر شر کرے گا، برائی کرے گا، ذرہ برابر وہ اس کو دیکھے گا۔ ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے اس کتاب الہی اور اس کے فرمان پر کہ جب اللہ نے کہا ہے ذرہ برابر بھی شر کرو گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو پورا شر کرنے پر تلی ہوئی ہے، پورا شر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ ہم سب ایمان اور بلیو کی دنیا میں، تصدیق کی دنیا میں قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ باطل کی عمر نہیں ہے اور حق کی عمر ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اس لیے جتنا خوش ہونا ہے خوش ہو جائے، جتنا خوش ہونا ہے، یہ جتنا کتنا یہ کوانٹٹی کی خوشی، یہ تو نہیں کہہ سکتے انہیں مبارک ہو، لیکن وہ برت لیں، برتنے کی کوشش کریں۔ آخرت اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے ہی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ جو اللہ کے نیک بندے یعنی مومن بلیور متقی ہیں، آخرت انہی کے لیے ہے اور وہی بہتر ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان، اس کا ایک چوتھا پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے طفیل میں ہم سب کو ہمیشہ سچا رکھے۔ یہ بڑے بڑے اور برے خطرناک حالات سے ہماری نسلیں گزری ہیں، ہم تو نسل ہیں، کتنا پرسکون سانس لے رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ چائے پی کے ناشتہ لائٹ تو کر کے ہی آئے ہوں گے، یا 2-in-1 بھی کر کے آئے ہوں گے، کھانا پینا بھی کچھ لوگ کھا کے آئے ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا سکون کا عنوان ہے، آپ سمجھیں۔ ذرا کبھی تکلیف ہونا تو مکہ کو یاد کر لیا کیجیے، اور پھر نبی اور صحابہ اپنی جگہ پر آئے ہیں، اور ذرا زیادہ تکلیف ہو تو کربلا کو یاد کیا کیجیے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، سلیقہ حیات دیتا ہے۔
طرز زندگی عطا کرتا ہے. اس لیے یہ جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے نا، یہ ذرہ ہے واقعی. یعمل شر ذر ہے، یہ ذرہ برابر شر ہے. باپ رے باپ، کتنی کیسی شرارتیں. سوشل بائیکاٹ کس کا؟ جو ساری کائنات کا رسول رحمت ہے. ساری کائنات بائیکاٹ کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے عذاب ڈالو، نبی کہہ رہے نہیں مولا بتائیے، ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو آپ تو ہم سب امتی محض ہیں، ہم پر ظلم ہو تو یہ تو ہماری بدعمالیوں کی یقیناً سزا ہے یہ. لیکن حضور جن کی خمیر میں خیر ہے، جن کے نیچر میں نور ہے، جن کی تخلیق میں محبوبیت ہو، انہیں جب تکلیف ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف اچھوں ہی کو ہوتی ہے. اور یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. الحمدللہ آخرت میں ان کا مال و فی الآخرۃ من خلاق، ان کا کوئی بھی حصہ آخرت میں نہیں ہے. وہ ترس جائیں گے اور کہیں گے انفیض علینا من الماء، تھوڑا بہت پانی دے دو نا. تو آپ کہو گے اس وقت، آپ عربی نہیں بھی جانتے ہوں گے نا، تو آپ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. آج تجھے ہمیشہ کے لیے محرومیت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کافروں پر اللہ نے جنت کی بہاریں حرام کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کا تمغہ ہے. میں یہ تھوڑا سی قریب کر رہا ہوں، تھوڑا سی پریشان تو ہوئے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس محافظ وہ ہے. ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے آپ کی اور اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ بہت بڑی طاقت ہے. آپ سوچیں نا، بدلہ لینا چاہے تو مطلب اللہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا نمرود مچھر کے بچہ سے نہ بچ سکا. مچھر کے بچہ سے، مچھر بھی نہیں، مچھر کے بچہ سے نہ بچ سکا. یہ مارنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، اور اس کی پسند پر نظر رکھیے، اس کی پسندیدگی پر نظر رکھیے کہ اللہ تو ہماری تکلیف پریشانی سے اگر خوش ہے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہم تو تیری رضا کے طلبگار ہیں. ہم تو انسان مطلوب بننا چاہتے ہیں. تیرا جو مطلوب انسان ہے، ہم اسی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں. تو جس سے خوش ہے، تو اپنے محبوب کی تکلیف دیکھ کر جب تو ظاہری طور پر کچھ نہیں کیا تو ہم تو امتی ہیں. ہماری تکلیف و پریشانی دیکھ کر اگر تو ظالموں کو کچھ نہیں کر رہا تب بھی ہم خوش ہیں، کیونکہ تو خوش تو ہم خوش ہیں. سانس دے رہا ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو چاہے تو سانس لے لے، تیرے پاس ریمونڈ ہے. بیدہی، تیرے ہاتھ میں ہے سب کو، تیرے قبضہ و قدرت میں. اللہ تعالی ہمیں سچی توحید اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. دیکھیے خوشیوں میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی آ جائے نا اعمال میں تو سمجھا جا سکتا، لیکن تکلیف میں رجوع الی اللہ زیادہ ہونی چاہیے. غم میں اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ قرآن میں ایسا ہی کہا گیا ہے، انسان کو بھی اسی طرح جھنجھوڑا گیا. اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبہ قاعدا وقائما. جب انسان کو تکلیف پہنچتی تو وہ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکلیف پریشانی جس طرح سے بھی ہو، فائنینشلی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، حکومتی سطح پر ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جس طرح سے بھی ہو، تکلیف جو بھی ہو، تکلیف کے وقت اللہ فرماتا دعانا لجنبہ قاعدا وقائما. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ مجھے پکارتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن جب میں حالات کو صحیح کر دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تکلیفیں ہوئی ہیں، اگر کچھ بھی کسی بھی طرح سے آپ کو جھک جائیے خدا کی بارگاہ. فرائض اور واجبات بھی اگر ادا کر لیے ہیں تب 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، جو طریقہ نبوی ہے، اسوہ حسنہ ہے. صحابہ جب اپنی ضرورتوں کا مطالبہ پیش کرتے تھے نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ کہتے تھے جاؤ اچھے سے وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو. یہ کیا ہے؟ نفل ایکسٹرا ہی تو عبادت ہے. 2 رکعت نفل پڑھو.
وہ تاجدار کائنات، خالق کل کے مالک کل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اشارہ کر دیتے جاؤ تمہاری ضرورتیں پوری ہیں۔ آج جو ہے بلر لوگ جو پیرا بنے سو ہیں، یہی تو بولتے ہیں مریدوں کو، میں ہوں نا، تم بریانی لاتے رہو، میں ہوں نا، میں مکہ میں تمہارے واسطے دعا کر دوں گا۔ واہ، مصطفیٰ جان رحمت ہے، فائز المرام صحابی، گارنٹڈ صحابی، جنتی صحابی، اللہ کی بارگاہ سے حسنہ اور جنت کا وعدہ لیے سو صحابی، مگر نبی کہنے جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ کیا بات ہے! یہ پریکٹیکلی دنیا، یہ یقین محکم اور عمل پڑے ہم، اور مصطفیٰ کی محبت جو ہمیشہ تھی، یہی تھی جہاد زندگانی کی شمشیریں ان صحابہ کرام، اور کامیاب ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد کہتے کہ اس طرح دعا کرو۔ یہ پروسیجر آف توحید بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع کریں گے تو یقین جانیے امیڈیٹلی آپ کو فائدہ ملے گا، ڈسپرین سے زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ سر درد نہیں، درد سر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب سر درد تو ختم ہوگا ہی، درد سر بھی ختم ہو جائے گا، جس میں جیسے سر درد کر رہا ہے وجہ ہی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو ہمارے پاس جو اسٹرانگ پروسیجر ہے، اعلیٰ چیزیں ہیں ہمارے پاس، اسباب و ذرائع ہیں، اور بشرط یہ ہے کہ آپ انسان مطلوب بنے، جو اللہ پاک نے آپ سے طلب کیا ہے اس طرح سے آپ بنے۔ آپ بس ڈسکس کریں گے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ایسا، بھائی یاد رکھیے یہ مقولہ غلط نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے تو بھینس تو اسی کی ہوگی، اس لیے مقولہ غلط نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھ سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ کسی بھی لکیر سے اپنی بڑی لکیر کھینچ دیجئے، وہ لکیر مٹ جائے گی آٹومیٹک۔ آپ عمل کی اتنی بڑی لکیر دے دیجئے امت میں، عوام میں، خلق میں، کہ سارے بد جتنے بھی ہیں چھپ جائے، الحمدللہ سارے چھپ جائے اللہ کے کرم سے۔ انسان مطلوب یہی ہے اللہ پاک۔ آج گزشتہ جمعہ سے اب پیوستہ تھوڑا سا ایک دم ریفریش ہو گئے، آپ کو درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا سے دور رہیے، کیونکہ آپ رہیں گے نہیں، اور ظاہر ہے آئی فون کئی کو خریدے ہیں، بات خالی بات کرنے کی ہوتی تو چھوٹا سا فون کافی تھا، لیکن آپ خریدے ہیں تو رہیے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جو گھڑیاں ہیں، وقت ہیں، اس کو فراموش نہ کیجیے۔ خاص طور سے فجر کا جو وقت ہے، رات کی جو تنہائی نزول کا جو وقت ہے، جس وقت اللہ آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، آپ ہم موبائل میں گم رہتے ہیں۔ 12 بجے کے بعد جب ڈھلتی ہے رات تو وہ تو نزول الہی کا وقت ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی تجلی کے ساتھ آسمان اول پر تشریف آما، ارشاد ہے کوئی مانگنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سو جائیں تو بہترین انسان وہ ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے جگ جائیں، اللہ کو منانے کے لیے جگ جائیں۔ اسے بہترین انسان کہا کہ الناس نائمون، لوگ سوئے ہو اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جگے ہوئے ہو۔ رونے کی تو آواز آتی تھی نا صحابہ کی، بکریاں چپ ہو جاتی تھی، بکریاں رونے لگتی تھی، جانوروں کے رونے سے صحابہ جان لیتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ رو رہے۔ سب سو جاتے تھے اور پھر وہ رو، مگر کس وقت روتے؟ یہ کھانے پینے کا وقت نہیں، اس وقت تو وقت بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ لیکن آج ہماری امت کا بالخصوص نئی جنریشن جو ہے، نیا طبقہ جو ہے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اللہ جس وقت پکارتا ہے دینے کے لیے، اس وقت آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، موبائل میں کچھ سے کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ وقت کو بدلیے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، چیز غلط نہیں ہوتی ہے، دھیان دیجیے گا، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، چیز غلط نہیں ہوتی۔ اب ٹوپی ہے سر پہ پہننے کے لیے، اگر کوئی پاؤں میں رون دے تو یہ استعمال غلط ہے، ٹوپی غلط نہیں ہے، پاؤں میں روندنا یہ غلط ہے۔ مسلمانوں، آپ جب بستر پہ جاؤ، وہ سونے کا وقت ہے، جعلنا اللیل لباسا، جو قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن آپ الٹا کر دیں، آپ جواب نہیں بھی ہے
تو آپ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن نائٹ ڈیوٹی کیا ہے؟ فالتو سب چیزیں دیکھنا. ایک چیز دیکھنے کے لیے کھولے اور ایسا مگن ہو گئے کہ آخر تک بس. میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں نا, میں بہار شریعت جب کھولتا ہوں تو فتاوی رضویہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں, کتابیں نیکیوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے اور اللہ آٹومیٹک آپ پر فیضان کرے گا. نیکیاں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب نیکیاں ایک احساس کا نیکی ہوتی ہے, ایک یہ کہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزار رہے ہیں. مسلمانوں تکلیفیں ہو رہی ہوں گی آپ کو, لیکن نہیں جانتے ہیں جب کبھی زیادہ تکلیف ہو نا, مسکرایا کرو, آپ مسکرایا کرو. اللہ پاک فرشتوں سے مشورہ فرماتا ہے, میں نے اسے تکلیف دیا ہے فرشتے, پھر بھی مسکرا رہے. تو فرشتے کہتے اللہ تو جو بہتر جانتا ہے, میں نہیں جانتا. کہا جانتے ہو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میری تکلیف دینے کی بنیاد پر بھی راضی ہے. تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی اس احساس رضا کی وجہ سے میں نے کچھ دینے کا وعدہ کر رہا ہوں. مسلمانوں شکوہ کی دنیا آباد نہ کرو, صبر اور استقامت کی دنیا میں رہو, پھر آپ کی خواہش ہوگی, رب کا فیضان ہوگا. آپ جب دیکھتے تھے نا حضرت امام علی مقام جب لاش لاتے تھے تو جب خیمے میں روتی تھی نا عورتیں, تو مسکرا کر کہتے تھے خبردار اللہ اس سے راضی ہے تو آپ ہم سب کو بھی راضی ہونا ہے. قسم خدا کی ذرا منظر کو یاد کیجیے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے. جو وہ کرتا ہے خیر کرتا ہے رضا سے, اور جو شر کا عنوان ہے دیکھ رہے ہو آپ, وہ اپنی مشیت سے کرتا ہے. اگر آپ کے ظالم کو آپ پر مسلط کر رہا ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں. ان کے عمل سے خوش ہو کر اسے نہیں دے رہا حکومت, آپ کی بدعملی کی بنیاد پر آپ کو نہیں دے رہا ہے اور اس کو مسلط کر رہا ہے. اگر اس کی توڑ چاہتے ہو, وجہ جان چکے ہو, ڈائگنوسٹک ہو چکی ہے, تو اس کی توڑ ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو. آ جاؤ اللہ کی طرف. فرائض اور واجبات اگر مکمل ہوئے ہیں تو, اور اگر ضرورت سمجھتے ہو کہ یہ ضرورت ہے تو آؤ اچھے سے وضو کرو, 2 رکعت نفل نماز پڑھو, گڑ گڑاؤ جو نبی کی دعائیں ہیں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہوں, اور اے اللہ میں تیرے اس نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. آج کے سچویشن کو جو حالات ہمارے خلاف ہے اسے دور کر دے. خدا کی قسم آخری جملہ سنیے, اللہم فشفعہ فیہ, مولا تیرے محبوب کو ریکویسٹر بنا کر لایا ہوں, سبحان, تیرے محبوب کو شافع اور شفیع بنا کر کے لایا ہوں. آپ جو ہے جملے مکمل نہیں کریں گے. مسند امام احمد بن حنبل کی تفسیر کے مطابق کہ آپ کے جملے مکمل نہیں ہوں گے, آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. یہ کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر ڈسکس کریں گے اور ایسا کیسا ہوا جی, ایسا کیسا ہوا جی, انہوں ایسے ہیں, انہوں ایسے ہیں, انہوں یہ ہے, یہ تھوڑے ہی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں. آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ, اللہ نبھاتا ہے, نبھاتا رہے گا. وہ تو اسے بھی دے رہا ہے جو برزخی دنیا میں ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنی بارگاہ سے انہیں بھی رزق دے رہا ہے. سبحان اللہ, انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو کچھ کام نہیں کر رہے ہیں, اور تمہیں بھی رزق دے رہا ہے جو ڈسکس کر رہے ہو. رزاق وہی ہے, خالق وہی ہے, مالک وہی ہے. وہ چاہے تو فوراً سانس کھینچ لے. یہ سانس کا احساس کرو. اللہ تعالیٰ نے جب احسان کیا ہے آپ کے اوپر تو اب احسان مند بنو, احسان مندی کا ایک اظہار کرو, شکر کا مطالبہ کیا اللہ پاک نے. ایک اور بات کہوں, اب اسی سے ریلیٹڈ آخری کے حصے کو سمجھو جو والدین کے حوالے سے مسلسل ہو رہے, اور میں اس کو کیوں زیادہ کر رہا ہوں سمجھ لو آپ اس کو, کیونکہ سال میں اگر ماں باپ کے حوالے سے ایک بار سنیں نا تو آپ سمجھیں کہ یہ عنوان جو ہے نا بہت لمیٹڈ عنوان ہے. ایسا نہیں ہے, پوری عمر کٹ جائے اور ماں باپ کے اوپر ٹاپک پر بیان ہو تو کم ہے. ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو 3 آیتیں میں نے کہا تھا, اس میں ایک ہی آیت کی وضاحت کی ہے میں نے, اور اس میں اولڈ ایج ہوم,
फिर अपने पास ये सारी चीजों की वजाहत करने के बाद अब आप सुनो, इंसानी मतलूब बनो आप और एकदम रिफ्रेश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खाओ, फिट एंड फाइन रहो, अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव रहो आप। तकलीफ हो तो उसके पास पेश करो जो आपके आंसू को पोंछे, बजाय इसके कि वो आपको और उल्टा पुल्टा सजेस्ट करे, ऐसा कैसा कर सकता जी, वैसा कैसा कर सकता जी, ये कर, तो लोग कहां दूर कर रहे हैं। आप उसके पास अपनी तकलीफ पेश करो जो आपकी तकलीफ को दूर कर दे, दूर कर दे आपकी तकलीफ को। वो जात खुदा की जात है, ये मेरे मुस्तफा ने कहा, और उसका तरीका भी अल्लाह पाक के हबीब ने बताया है। क्या अंदाज हो, क्या तरीका। आप कट्टों पर खड़े होकर के आप डिस्कस करेंगे, यह तरीका नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, फराइज और वाजिबात भी मुकम्मल हो चुके हैं, तो आइए अल्लाह की बारगाह, नहीं तो बिछाइए घर में मुसल्ला और कह दीजिए मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैं अपनी तकलीफ उसकी बारगाह में सुनाने के लिए हाजिर होना चाहता हूं जो तकलीफ को दूर करने वाला है, डिस्कस करने वाला नहीं है, दूर करने वाला है। वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए ये इंसान मतलूब हुआ, ऐसे इंसान हो। उसी आईने में सुने माँ बाप के हवाले से जो पहली आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 की वजाहत की, आयत नंबर 24 को आप देखिए, 23 में पूरा पढ़ दो। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इसमें एक नुक्ता अभी देखिए, पहले सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 और सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15, ये दो आयत को जल्दी से वजाहत करो, फिर मुझे वो सूरह तूर को भी बोलना है जो माँ बाप के हवाले से बोल कर गया था, है ना। एक लफ्ज है एहसान और एक लफ्ज है हुस्न। सूरतुल अनकबूत में है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और सूरतुल अहकाफ में है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। लेकिन आप तर्जमा देखेंगे तो दोनों का तर्जमा यह है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अब आप बताइए, ठीक है, तर्जमा करने वालों ने क्या, लेकिन हुस्ना और एहसाना ये अरबी लफ्ज है, तो एक ही माना होता तो दोनों जगह हुस्ना कह देता अल्लाह, दोनों जगह एहसाना कह देता अल्लाह। ये हुस्ना और एहसाना का क्या माना है, तो एक लफ्ज में समझिए। हुस्न उसको कहते हैं जिसे देखकर, जिसे जानकर, जिसे समझकर कभी ऐब का ख्याल ना आए। क्या बात है। और मैं इमाम राग़िब अस्बहानी की तौज़ीह के आईने में बोल रहा हूं, जो सारे मक्तब फिक्र में मुत्तफिक है, तफसीर की बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं। हुस्न उसे कहते हैं जो ऐसा अट्रैक्शन अपने अंदर रखे कि ऐब का, कुब्ह का, कराहत का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो उसके पास, 0% भी ऐब का उन्वान ना हो। अब तर्जमा करो सूरह अनकबूत का, हमने इंसान को यह हुक्म दिया कि वालिदैन में ऐब न ढूंढे, हुस्न तलाश करें। दरूद शरीफ पढ़ लो, महर लग जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बेअन तुसल्ली अलैहि। ऐब न ढूंढो, ऐब न ढूंढो, कई करे आप, क्यों करे आप, क्या करा। अब तो लफ्ज़े उफ की तौज़ीह समझ में आ गई। पहले तो उफ के हवाले समझ, तो उफ तक ना बोलो, ठीक है, उफ नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे उफ नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा हुस्न तलाशना, और हुस्न में कराहत नहीं होती, ऐब नहीं होता, कुब्ह नहीं होता, निगेटिविटी नहीं होती, हर हाल में पॉजिटिव रहना है, ये हुस्न का कॉन्सेप्ट है। और ये अल्लाह का इंसानी मतलूब ही कर सकता है। और जो लोग नहीं करते हैं माँ बाप के साथ ऐसा और ऐब तलाशते हैं, उनकी हरकतों अदा को, उनके किए आमाल को याद रखना, माँ बाप आमाल की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की अता से बनते हैं। माँ वो अच्छा अमल करे इसलिए आपका माँ बाप बनाया, ऐसा नहीं, अल्लाह की अता का नाम है हमारा, इसलिए अमल और किरदार की बुनियाद पर माँ बाप की अजमत को फिक्स न करना, वो अल्लाह की अता है। इस हैसियत से अल्लाह ने कहा सिर्फ उनमें हुस्न तलाशना है। 99+ भी आपको कराहत का नजरिया आए, नजर आए, छोड़ दो उसे, एक भी हुस्न का हो तो ऑल इन ऑल उसी को समझो। ये है हुस्न का कॉन्सेप्ट। अब एहसाना सूरतुल अहकाफ पारा नंबर 26 की सेकंड पेज में आयत नंबर 15 में फरमाता है एहसाना, हमने
انسان کو یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن کرو نہیں، احسان کرو۔ حسن سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ۔ اب احسان سمجھیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ میں اگر احسان کا معنی، ہٹا اس کو، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ احسان یہ ہے، سب دیکھیے، ایک ہے احسان کرنا اور ایک ہے احسان جتانا۔ اللہ احسان کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قرآن کی آیت سن لیجیے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو محبوب بنا لیتا۔ محبوب سمجھ رہے آپ؟ پسند کر لیتا۔ بیوی یا لڑکیاں پسند کرے تو اب سمجھ اچھلنے لگتے ہیں۔ اللہ محبوب بنا لیتا۔ کس کیا کرنے والے کو؟ احسان کرنے والے کو۔ پر نمبر 2 کی آیت پڑھا میں نے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور احسان جتانے والے کو جہنم میں ڈال دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس میں ایک لفظ ہے منان۔ منان بولتے ہیں احسان جتانا، جتانے والے کو۔ اس لیے اللہ کی یہ شان ہے، جو احسان جتاتا ہے اسے جنت کی خوشبو۔ سورۃ الحجرات کی انتہائی آیتوں میں آپ دیکھیں، یمنون علیک ان اسلموا فلا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے لوگو، اسلام لا کر احسان جتانے کا نظریہ مت پیش کرنا، احسان جتانے کی بات مت کرو کہ اے محمد میں نے تجھے مان کر کے اسلام لا کر کے احسان کیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ قدم مصطفیٰ میں لا کر تمہیں اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ تو احسان جتانا صرف اللہ کی شان ہے، بندے احسان نہیں جتانا، ورنہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب سنیے سورۃ الاحقاف میں ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، احسان نہ جتائے۔ احسان کرنے کا یہ حکم ہے، اور یہ ون وے حکم ہے۔ احسان کرنا یہ رسپانسبلٹی ہے قرآن کے انسان مخلوق کی، یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ اب اگر آپ گھر کے، میں گلف میں تھا، اتنا پیسہ بھیجا، اتنا پیسہ بھیجا، یہ گھر آپ بنائے، وہ گھر آپ بنائے، آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کو کیسا معلوم ہے؟ 20 سال سے یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ شرعی عدالت میرے لیے مدرسے کے وہ ماحول میں صرف نہیں، اب میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو عوامی سطح پر اب بیٹوں سے زیادہ میں باپوں کو پڑھاتا ہوں۔ اب سمجھیے ایسے ہی کیسز آتے ہیں، بیٹا گیا تھا، دعا کر کے بھیجے تھے حضرت، آج آ کر کے شادی کرے، سب کرے، انہوں بول رہے ارے میں اتنا پیسہ بھیجا کہاں، جبکہ بھیجتے وقت کہہ رہا تھا کہ آپ ماں کھاؤ نا، میں بھیج رہا ہوں نا۔ بھیجتے وقت بولا کہ جتنا بھی کھاؤ، جو بھی کرو، یعنی اسی واسطے میں اپنی بیٹی کے لیے سونا بنا لیا، میں یہ کر لیا، میں وہ کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا، اور آج آ کر حساب لے رہا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا ہے، وہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، جتانا مت۔ تم نے اگر پیسے بھیجے ہیں تو یہ تیری قسمت ہے کہ ماں نے قبول کر لیا ہے، یہ قسمت ہے کہ باپ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر تم نے جتانے کی کوشش کی تو ماں سے کیا لینا ہے؟ مجھ سے جنت کی نہیں، جہنم کی سرٹیفکیٹ لے جا جہنم میں۔ اس لیے کہ میں نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، احسان جتلائے نہیں۔ اس لیے یہ تمہاری قسمت ہے قسم خدا کی، ورنہ ایک قطرہ خون جو پیٹ سے ماں نے پلایا ہے نا، دے سکتے ہو اس کا بدلہ؟ کر سکتے ہو ماں کے پیٹ میں وہ خون پیدا؟ نہیں۔ تم کہو کہ ہاں ہم خرید کے دے سکتے ہیں، مگر وہ ماں کا خون نہیں ہوگا، وہ خون جو رب نے تمہاری خاطر ماں کے پیٹ میں پیدا کیا۔
वो दूध जो तुम्हारे पैदाइश के वक्त मां के सीने में पैदा किया है, नहीं दे सकते उसका बदला। इसलिए वन वे हुक्म दिया गया कि औलाद, मां बाप के साथ एहसान करना, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है। और अगर तुम इंसान मतलूब हो, मेरे मतलूबा इंसान हो, मेरे मकसूद इंसान हो, कामयाबी वाले इंसान हो, तो आप इसको मानो अपनी मंतिक से। बहुत सारे, अरे इतना बोलने के बावजूद हजरत वो सब ठीक है। देखिए पूरे एकदम पूरी किताब पढ़ा दिया मैंने, आखिर में कह रहा नहीं समझ में आया है। अरे 1 घंटा बर्बाद कर दिया ना जी, पहले बोलना था ना नहीं समझ में आया, 1 घंटा से बोल रहा हूं नहीं समझ में आया। तो ऐसे हो रहा है। अभी जानते हैं ये बयान होने के बाद फिर फोन कौन तो करता, हजरत क्या करना, अब बीवी ऐसा कर रही है, बीवी वैसा कर रही है, ऐसा कर रही है, इसका भी एक सोल्यूशन बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि इस्लाम में सोल्यूशन नहीं, इस्लाम में है। तो मां के कदम को कसम खुदा की चूमो, इसलिए नहीं कि मां ने क्या किया, बल्कि इसलिए कि नबी का ये फरमान रखो कि अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के पास जन्नत है, सर के ऊपर नहीं रखा। तो सोचो ये 10 लाख 5 लाख 20 लाख एक अपार्टमेंट, ये घर वो घर, ये जमीन, ये छोटी छोटी चीज है। जन्नत जो है बहुत बड़ी चीज है ना, और बहुत बड़ी चीज जो अल्लाह ने नेक अमाल करने वालों का बदला जन्नत रखा है, अपार्टमेंट में जन्नत रखा। और उस जन्नत में कितनी चीजें रखी है ये आप गुमान में भी नहीं कर सकते, गुमान में भी नहीं ला सकते। तो आप उनके पांव को, मां जब कहेगी क्या करा, क्या कुछ नहीं, तुम मां की हैसियत से रहो, मैं बेटे की हैसियत से, और मां अपना लब हिला दे कि मौला मेरे बेटे को जो चाह रहा है वो दे दे, बस मां की हैसियत से लब हिला दे, मां की हैसियत से लब हिला दे। मां नहीं जानती होगी ना तो बोल उनको कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक जलीलुल कद्र साहबी हट्टे गट्टे एकदम ताकतवर है, और इस्लाम को जरूरत होगी उनकी, अभी जिहाद फर्जियत का उन्वान है, इलाही कलिमतुल हक का उन्वान है। आते हैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत दी जाए, मैं भी जाना चाहता हूं, और क्योंकि इस्लाम को जरूरत है, इस्लाम की बुलंदी का मामला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही जुमला कहा, अहय्युल वालिदात, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हैं जिंदा? फरमाते हैं नाम या रसूल अल्लाह, फरमाते हैं फफीहिमा फजाहिद, जाओ मां बाप की खिदमत कर लो, जिहाद से ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा। तुम जिहाद में जाना चाहते हो ना, मेरे साथ जाना चाहते हो ना, तुम ये सोच करके नबी के साथ जाएंगे जिहाद में, ये होगा वो होगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में है उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप की खिदमत में तुम्हें सवाब मिलने वाला है। ये बुखारी शरीफ का उन्वान। अब ये कोई डिस्कस नहीं करना, कोई डिस्कस नहीं करना। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस दीन का नाम है, डिस्कस का नाम नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, फर्मा बरदार बनाए रखे, अल्लाह का, रसूल का, माँ बाप का, बड़ों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बिजाए सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।